الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچپن کا دور کہلاتا ہے. اس دور میں بچے کا کام دودھ پی لینا اور وقت گزار دینا. جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوتا ہے، تو پھر اس کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے. بس کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے اور باقی سارا وقت وہ کھیلتا ہے. پھر لڑکپن کا دور شروع ہو جاتا ہے. اس لڑکپن کے دور میں اس پر تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ اس کو پڑھانا شروع کیا جاتا ہے. عام طور پر 6 سال کی عمر میں بچے کو قرآن مجید اور دوسری ایسی تعلیم شروع کروا دیتے ہیں. اور ذرا بڑا ہوتا ہے تو پڑھائی کا بوجھ اور بڑھتا چلا جاتا ہے. جب یہ بچہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے نا، تو پھر اس کی تعلیم کا بوجھ بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کی ضروریات بھی بدل جاتی ہیں. پھر یہ اپنے ماں باپ کا مشیر بھی بن جاتا ہے. پہلے فقط ان کی باتیں سنا کرتا تھا، اب 3 باتیں سنتا ہے تو ایک بات میں مشورہ بھی دے دیتا ہے. کیونکہ تعلیم پاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ پختگی آتی چلی جاتی ہے. چنانچہ تعلیم مکمل کر کے پھر یہ بچہ اپنے لیے کوئی روزگار ڈھونڈتا ہے. کبھی تو بزنس میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی سروس میں جوائن کر لیتا ہے. کوئی نہ کوئی صورتحال اس کے والدین اس کے لیے ڈھونڈتے ہیں اور یہ بچہ اس میں کام کرنے لگ جاتا ہے. جب اچھا کام کرنے لگا، کمائی بھی ہو گئی، تو والدین بھی سوچتے ہیں کہ اب اس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہے. چنانچہ اس جوانی کی عمر میں پھر اس کی نوجوان کی شادی کر دی جاتی ہے. یہ زندگی کا ایک فیز ہے. اس میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے گھر کی بنیادیں رکھتا ہے اور ایک نئی فیملی کی بنیاد پڑتی ہے. ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرتا ہے. لیکن یہ جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے اور کام کرنے کو تھوڑا ہوتا ہے. جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا،
یہ بات ان کی کر رہے ہیں جو کام کرنے والے نہیں ہوتے، ان کو تو ہمیشہ وقت کی کمی کی شکوہ ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ذمہ لگانا ہو تو فارغ بندے کے ذمہ نہ لگائیں، جو پہلے سے کسی کام میں لگا ہوا ہے نا اس کے ذمہ لگائیں، وہ کام کرنے والا اس کام کو بھی کر دے گا۔ فارغ کے بندے کے ذمہ اس لیے نہ لگانا کہ اس کے پاس فرصت نہیں ہوتی۔ چنانچہ سست آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی کام اس کو کہہ دو بس وہ گئے، فرصت ہی نہیں۔ تو جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کرنے کا کام ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم اور بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اصل وقت ہوتا ہے زندگی کا، توانائیاں بھرپور ہوتی ہیں، انسان کی قوت یادداشت بہت ہوتی ہے، جسمانی طاقت اپنے عروج پہ ہوتی ہے، قوت ارادی کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر اس عمر میں انسان کے سامنے کوئی مقصد ہو تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ نوجوان بہت کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سوچیں اور دیکھیں اپنے تاریخ کو تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہوئے اکثر و بیشتر جوانوں نے کیے، اکثر و بیشتر کام جوانوں نے کیے۔ مثال کے طور پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے 10,000 سے زیادہ پیغمبر بھیجے، وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی کے وقت میں توحید کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں اور شرک اور بت پرستی کی مذمت کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو غلط ہے۔ جب اسے بات چیت کا موقع ہوا تو اس نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا پروردگار کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو انسانوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود اس نے سوچا اور کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ایک ملزم جیل میں جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی اس کو اس نے آزاد کر دیا کہ دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا، اور ایک بے گناہ بندہ اس کی موت کا حکم جاری کر کے اس کو پھانسی چڑھوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یا تو اس کے پاس عقل ہے نہیں، اور اگر عقل ہے تو یہ بالکل استعمال نہیں کرتا، اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اس لیے اب اس کو کسی اور طرح سے سمجھانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تم اگر خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تو مبہوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کا پیغام لے کر اٹھے۔ پوری قوم بت پرستی میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک موقع پر قوم نے جانا تھا کسی میلے میں، میلے ٹھیلے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر لی، قال انی سقیم، کہا میری طبیعت ٹھیک ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے نا تو انہوں نے پیچھے جو بت تھے نا فجعلہم جذاذا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے،
اور جو ایک بڑا بت تھا نا کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا. اب جب قوم واپس آئی اور انہوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو پریشان ہوئے. کہنے لگے یہ کام کون کر سکتا ہے؟ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اس وقت یوں کہا گیا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے. دیکھو قرآن نوجوان کا لفظ استعمال کر رہا ہے. فتیٰ، ایک نوجوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کی باتیں کرتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. انہوں نے فرمایا کہ جس کے کندھے پہ کلاڑ ہے اس سے پوچھو. کہنے لگے یہ تو جواب نہیں دیتا. کہنے لگے کہ جو اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے وہ تمہیں نقصان سے کیا بچائیں گے. اب ان کو پریشانی ہو گئی. کہنے لگے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور وہی سب مل کے اپنے خداؤں کی مدد کرو. عقل جب اندھی ہوتی ہے نا تو یہاں تک انسان کا معاملہ پہنچتا ہے کہ آؤ اپنے معبودوں کی مدد کرو. کام ایک جیسی تھی، سب نے کہا جی بس اس کا کوئی ٹھکانہ بناؤ. حرقوہ، جلا دو ابراہیم علیہ السلام. تو یہاں سے پتہ چلا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی عمر کون سی تھی؟ جوانی کی عمر، بھرپور جوانی تھی. قرآن پاک نے ان کو فتح کہا. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں حق کا بول لے کر جو لوگ اٹھے اور انہوں نے وقت کے نمرودوں کو لاجواب کر کے دکھایا اور آزمائشوں میں آگ میں ان کو جلنا پڑا. یہ لوگ کون تھے؟ یہ نوجوان. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں کہ ان کو فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیں فرعون کے پاس، بہت باغی طاغی بن گیا. تو جب وہ آئے تو ان کی عمر کیا تھی؟ ایسی عمر تھی کہ انہوں نے دو بندوں کو دیکھا کہ جھگڑا کر رہے ہیں. ایک ان کی اپنے قوم کا تھا اور ایک کوئی اور تھا. تو انہوں نے ذرا ہٹانے کے لیے ان میں سے ایک کے مکہ لگایا. فوقذ موسیٰ فقضى علیہ، ایسا پنچ لگا کہ وہ تو گرتے ہی مر گیا. اب یہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے. اتنی طاقت کہ ایک مکہ لگا کے اس بندے کو ہمیشہ کے لیے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا. یہ جوانی کی عمر تھی، بھرپور جوانی کی عمر. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے تو ان کی بھی جوانی کی عمر. قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے. آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے سورہ کہف کا پڑھنا سنت بھی ہے. یہ اصحاب کہف کون تھے؟ وقت کا بادشاہ بہت ظالم تھا، تو کچھ نوجوان تھے جن کو اپنا ایمان خطرے میں محسوس ہوا. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید گواہی دے رہا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ لوگ کون تھے؟ فتیۃ، یہ نوجوان لوگ تھے. تو لفظ ہے نوجوان کا ان کے بارے میں. تو اصحاب کہف جو اللہ کے اولیاء بنے یہ کون تھے؟ نوجوان. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نوجوان، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نوجوان، اصحاب کہف بھی نوجوان اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی نوجوان. جب ان کو
اس دنیا سے اٹھایا گیا تو بھرپور جوانی کی عمر تھی ان کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال، جوانی کی عمر، بھرپور جوانی کی عمر۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال، صدیق ملانوں کی عمر 38 سال، عمر فاروق کی عمر 27 سال، علی لانوں کی عمر 10 سال، حمزہ رضی اللہ عنہ بھی جوان ہیں، عثمان غنی بھی جوان ہیں۔ یہ جوانوں کی ایک جماعت تھی جس کو اللہ نے کھڑا کر دیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جنہوں نے بڑے کام کر دکھائے یہ لوگ کون تھے؟ یہ نوجوان، یہ نوجوان لوگ تھے۔ لہذا اس عمر میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں اپنے کمال کی ہوتی ہیں، لہذا آدمی جس کام کو کرنے کی نیت کر لے اس کام کو کر گزرتا ہے۔ یہ بہترین عمر ہے آخرت کی کھیتی کاشت کرنے کی، دین کے کام کو اپنا کام بنانے۔ چنانچہ ہمارے بڑوں نے کہا کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی میں ٹھوکریں کھا کھا کر یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ زندگی میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں نوجوانوں، ایک ہوتا ہے وٹ ٹو ڈو اور ایک وٹ ناٹ ٹو ڈو۔ یہ وٹ ٹو ڈو جس طرح اہم ہوتا ہے نا، وٹ ناٹ ٹو ڈو اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹھوکریں کھائے بغیر بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ تو جنہوں نے زندگی میں ماریں کھائی ہوتی ہیں، اونچ نیچ دیکھی ہوتی ہے، گرمی سردی دیکھی ہوتی ہے، ہر طرح کے حالات بھگتے ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ تو یہ بوڑھے لوگ حقیقت میں دین اسلام کی نظر میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر ماں باپ کی حیثیت پھر تھنک ٹینک کی ہوتی ہے، اور نوجوانوں کی حیثیت ہوتی ہے کہ وہ ان سے ہدایات لیں، پالیسی لیں اور کام کرتے رہیں، چلتے رہیں۔ کام نوجوانوں نے کرنا ہوتا ہے اور گائیڈ لائن ان کو ان کے بڑوں نے دینی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے لیے بڑوں کے ساتھ رہنے میں۔ لیکن ایک ہوتا ہے پانی اور ایک ہوتی ہے آگ، جب دونوں ملتے ہیں تو وہ بھاپ بن جاتی ہے، اسٹیم بن جاتی ہے، اور یہ اسٹیم بڑی بڑی ریل گاڑیوں کے بوجھ کو کھینچ کے بھگا کے لے جاتا ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کی مثال آگ کی اور بوڑھوں کی مثال پانی کی۔ تو اگر نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش یہ جمع ہو جائیں، نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ بھی ایک تین طرح کی چیز بنتی ہے جو زندگی کی گاڑی کو دھکیل کے منزل پہ پہنچا دیا کرتی ہے۔ اس لیے جہاں نوجوان ایک دوسرے کے راہبر خود بن جائیں وہاں ٹھوکر کھائیں گے۔ A young leading the young is like a blind leading the blind, they will both fall into the ditch۔ کیونکہ انہوں نے زندگی کے راستے کو دیکھا نہیں ہوتا۔ A real guide is he who has gone all the roads which you want to go۔
جس کو پتہ ہی نہیں راستے کا وہ کیا بتائے گا؟ وہ تو جمپ پائیں گے نا، اس کو کیا پتا کہاں کہاں اسپیڈ بریکر لگے ہیں۔ تو اس لیے کامیاب زندگی ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جوانی کی عمر میں اپنے بڑوں کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے۔ چنانچہ اس امت کے جتنے بڑے مشاہیر تھے یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے تربیت پائی اور انہوں نے جوانی کی عمر میں ہی بہت بلند مقام پا لیا۔ مثال کے طور پہ باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، میری نظر میں اولیاء کی دنیا میں باعزیز بستانی کا وہ مقام ہے۔ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اور یاد رکھیں اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم بنا کرتے ہیں۔ جب ظاہری سہارے نہیں نہ ہوتے پھر اللہ تعالیٰ اس کا سہارا بن جائے گا۔ ماں نے تربیت کی اور یہ بچہ لڑکپن سے ہی سعادت مند بنا، اور عین عالم شباب میں یہ عالم بھی تھا، ولی بھی تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا شیخ بھی تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابو حامد محمد غزالی، یہ بھی اپنی ابتدائی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی، ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ دو بھائی تھے، بڑے احمد غزالی، چھوٹے محمد غزالی، جن کو امام غزالی کہتے ہیں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے خطیب، مفتی اعظم سب بن گئے تھے۔ ان کے بڑے بھائی بڑے نیک تھے، صاحب روحانیت تھے، مگر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ سے کہا کہ امی، سارے لوگ کہتے ہیں کہ تیرا تو بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو ماں نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے اکیلے پڑھنے کی بجائے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھا کرو۔ اگلی نماز میں بڑا بھائی بھی چلا گیا، اس نے ایک رکعت تو پڑھی، جب دوسری رکعت شروع ہوئی نا تو بڑے بھائی نے نیت توڑی اور گھر آ گیا۔ اب پہلے سے زیادہ فتنہ اٹھا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ڈپریس سے گھر آئے۔ امی اس نے تو پہلے سے زیادہ تماشا کر دکھایا، دوسری رکعت میں نماز توڑ کے واپس آ گیا۔ تو ماں نے بلایا، پوچھا بیٹے تم نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے کہا امی آپ نے حکم دیا تھا کہ بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا، جب تک یہ نماز میں تھا میں اس کے پیچھے رہا، جب یہ نماز میں نہیں تھا تو مجھے کیوں کھڑے ہونے کی ضرورت؟ اب ماں نے پوچھا بڑے سے چھوٹے سے کہ کیا بنا؟ شرم سے سر جھک گیا، کہتے امی بھائی ٹھیک کہتا ہے، پہلی رکعت میں میری توجہ پوری کی پوری اللہ رب العزت کی طرف تھی، دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوا تو نماز سے پہلے میں نے درس دینا تھا، تو اس میں فقہ کے مسائل پڑھ رہا تھا، مستورات کو درس دینا تھا، تو ان میں سے ایک مسئلے کی طرف میرا دھیان چلا گیا، تو میرا دھیان نماز میں نہ رہا۔ تو بڑے نے کہا کہ جب یہ نماز میں تھا ہی نہیں، میں نے نیت توڑی، میں آ گیا۔ ماں نے ٹھنڈی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لے کے کہا افسوس میرے دو بیٹے اور دونوں میں سے میرے کام کا کوئی بھی نہ نکلا، میرے دو بیٹے اور دونوں میں سے میرے کام کا کوئی بھی نہ نکلا۔ تو دونوں حیران، تو دونوں نے پوچھا کہ امی وہ کیسے؟ فرمان لگے وہ ایسے کہ چھوٹا آگے کھڑا تھا اور نماز کی حالت میں عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل پہ غور کر رہا تھا، اور بڑا اس کے پیچھے کھڑا تھا
تو وہ کھڑا اپنے بھائی کے دل کی کیفیت پہ غور کر رہا تھا، نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی نہ اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی، دونوں میں سے میرا تو کوئی بھی نہ بنا۔ وہ تصوف کے باریک مسائل جو وقت کے بڑے بڑے مشائخ حل کیا کرتے تھے، اس وقت کی مائیں حل کر دیا کرتے۔ تو امام غزالی بھی عالم جوانی میں امام غزالی بن گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عین عالم شباب میں وقت کے بڑے شیخ بن چکے۔ حضرت خواجہ مینی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عالم جوانی میں اپنے وقت کے بڑے شیخ بن چکے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عین عالم جوانی میں وقت کے بادشاہوں کے پیر بن چکے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے اچھی تربیت پائی اور پھر جوانی میں وہ پھر آسمان ہدایت کے اوپر ستارے بن کے چمکے۔ آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کی عظمت آ جاتی۔ صرف یہی نہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں بڑے بڑے کام کرنے والے، آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے جو آخری لشکر بھیجنا تھا تو اس کا جس کو امیر بنایا ان کا نام تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، اور ان کی عمر تھی اس وقت 18 سال۔ 18 سال کی عمر میں وہ لشکر کے امیر بنے۔ محمد بن قاسم جس نے ایک بڑے علاقے کو فتح کر کے وہاں اسلام پھیلایا، جب یہ لشکر کا امیر بن کے آیا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال۔ آج 17 سال کا بچہ گھر نہیں سنبھال سکتا، ان 17 سال کے بچوں نے پوری فوج کو سنبھالا اور سینکڑوں میل تک دین اسلام کو پھیلا دیا۔ ان کے اندر یہ کیسے نعمت آئی کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک تھی، انہوں نے بڑوں کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیا۔ آج کے نوجوان کی زندگی میں ڈسٹرکشن بہت ہوتی ہے، فرسٹریشن بہت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں نیٹ آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے نا کاموں کا، وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر میں امام شافعی بن گئے تھے۔ درس قرآن شروع ہو گیا تھا 13 سال کی عمر میں۔ اتنے چھوٹے تھے کہ بیٹھے درس قرآن دے رہے تھے کہ 2 چڑیاں لڑتی لڑتی آپس میں پاس آ کے گری تو حضرت مفسر صاحب نے اپنا امامہ اتارا اور چڑیوں کے اوپر رکھ دیا۔ جو بڑے بوڑھے سفید ریچھ تھے انہوں نے اس کو برا منایا کہ یہ سنجیدگی کے خلاف ہے، تو آپ نے درس شروع فرمایا اور اس میں حدیث سنائی کہ الصبی طبی ولو کان ابن نبی، کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے اگرچہ کسی نبی علیہ السلام کا بچہ کیوں نہ ہو۔ تو گویا اس عمر سے انہوں نے درس قرآن شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، انہوں نے 12 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی سے سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت و خلافت حاصل کر لی۔ 12 سال کی۔ تو دیکھیں جو کرنے والے ہوتے ہیں نا، 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام کر گئے۔ تو اس لیے یہ عمر بڑے کام کی عمر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی چھوٹا سا ہے بچہ، نہیں، اس کو بڑی صفات اللہ نے دی ہوتی ہیں۔ اگر صحیح طور پر اس کی شروع سے تربیت ہو تو 15-18 سال کی عمر میں وہ ایک بھرپور معاشرے کا فرد بن چکا ہوتا ہے۔ مگر اس میں یہ وہی بنتے ہیں جنہوں نے بچپن سے تربیت پائی ہے۔
اور اگر بچے ایسے ہوں کہ ماں باپ کی سنتے ہی نہ ہو، ماں باپ کچھ سمجھانے کی کوشش کریں تو ان کو برا لگے، تو پھر یہ اس عمر میں اتنا نہیں بن سکتے. پھر یہ وہ لائن ہوتی ہے جہاں ٹھوکریں کھا کھا کے بندہ سمجھتا ہے. ہٹ اینڈ ٹرائل والی زندگی ہوتی ہے، خود آزمایا، کہیں تھپڑ پڑے، کہیں ذلت ملی، پھر جا کے سمجھ میں آیا یار بڑوں نے کہا تھا یہ کام تم نے نہیں کرنا. تو اس لیے یہ جوانی کی عمر ہمیشہ بڑی اعلیٰ عمر ہوتی ہے. مگر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب یہ جوانی کی عمر آ جاتی ہے نا، ٹین ایجر جس کو کہتے ہیں، خاص طور پر 16، 17، 18، اس عمر میں نوجوان کے اندر شہوات بھی بیدار ہو جاتی ہے، جوانی بھی بیدار ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ان کے لیے نئی چیز ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے بڑوں سے ہدایات لیں کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ اپنے دوستوں کو اپنا مشیر بنا لیتے ہیں. اور دوست تو پھر ایک دوسرے کو الٹی سیدھی باتیں ہی بتاتے ہیں. لہذا بہت سارے نوجوان اس موقع پر پہنچ کر پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. وہ وقت سے پہلے ان چیزوں کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا. مثلا ماں باپ نے کہا بھائی پڑھائی مکمل کرو، پھر اپنے آپ کو پروفیشن میں سیٹ کرو، پھر ہم تمہاری شادی کریں گے. یہ ایک ترتیب ہے. مگر اسی کالج اسکول کے زمانے میں ان کا دل کرتا ہے کہ نہیں، وہ جو شادی کے بعد والے حالاتوں میں ہے نا وہ ہم ابھی تجربہ کرتے ہیں. تو یہ پھل کچا ہونے سے پہلے پکنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی پوری طرح کچا ہوا نہیں ہوتا. ایک پھل ہوتا ہے نا، اس کی جسامت بڑھتی ہے بڑھتی ہے، پھر ایک جگہ بڑھنے کے بعد پکنا شروع ہوتا ہے. تو ابھی تو وہ پوری طرح کچا بھی نہیں بنا، تو یہ اس سے پہلے پکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں آ کر ٹھوکر کھا جاتے. چنانچہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ابھی اسکول کے زمانے میں اور ان کو دوستیوں کے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے. ان کو مس گائیڈ کر دیتے ہیں ان کے ساتھ والے. کسی کو دوست نے کر دیا، کسی کو کزن نے کر دیا، کسی کو کلاس فیلو نے کر دیا. یہ نوجوان چونکہ پختہ ذہن تو ہوتا نہیں، تو یہ جلدی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں اور اس لائن پہ لگ جاتے ہیں. چنانچہ ماں باپ اس انتظار میں ہیں کہ بچوں کے اے گریڈ آئیں گے اور A+ گریڈ آئیں گے، اور بچوں کو پڑھائی کے سوا دنیا کا ہر کام اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اگر بچوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے. ماں باپ بڑے خوش ہیں، ہمارا بچہ بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا ہے، اور بچہ کتاب کے صفوں پر کسی کی شکل بیٹھا دیکھ رہا ہے. اب اس میں A گریڈ کیسے آئے گا بھائی؟ یہ بچے اپنے کیریئر کو کیسے بنائیں گے؟ پہلے زمانے میں پھر بھی کچھ سادگی زندگی میں ہوتی تھی، تو بگڑتے بھی تھے نا تو تھوڑا بگڑتے تھے. آج کل کی سہولیات نے بگڑنا آسان کر دیا. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو سیل فون کہتے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کے لیے تو سیل فون ہوتا ہے اور ہم نے اس کا نام ہیل فون رکھا ہوا ہے. پکی بات ہے، نوجوان کے ہاتھ میں یہ چیز اس کو جہنم کی طرف لے جانے میں دوڑ سے گھوڑے کا کام کرتی ہے. SMS کیوں؟ فری ہے.
اب SMS سے پیغامات آ رہے ہیں، ٹائم گزر رہا ہے، گھنٹوں گزرتے ہیں، اور جہاں لوکل کال فری وہاں پر گھنٹوں سیل فون پہ بات ہوتی ہے۔ نوجوان یا تو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تعلق جڑ گیا، بس گناہوں کا پنڈورا باکس کھل گیا۔ اب ان بچوں کو پھر کوئی ہوش نہیں ہوتی، نہ سورج چڑھنے کی ہوش، نہ غروب ہونے کی ہوش۔ اور پہلے تو پھر بھی پتہ چل جاتا تھا کہ بیل ہوتی تھی تو بجتی تھی، اللہ ہمارے بنانے والوں نے اس میں وائبریشن ڈال دی۔ اب محفل میں بیٹھنے والوں کو کچھ نہیں پتا، بس اس کا دل دھڑک رہا ہے، جیب میں جو ڈالا ہوا ہے۔ اب کسی کو کیا پتا، لوگ اپنے کام میں لگے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کی جیب میں وہ جو دل دھڑکا تو بس یہ اٹھا پھڑکا اس کا دل۔ کبھی تو واش روم جانے کے بہانے واش روم میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں، اور کبھی باہر باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچے اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، بچے سوئے ہوئے نہیں ہوتے، بچے باتوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ حد الوسع کوشش کریں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ مصیبت نہ آئے، الا کہ کوئی مجبوری ہو۔ ہم محبت میں اپنے ہاتھوں سے نئے نئے سیٹ لا کے دیتے ہیں، دبئی سے بیٹا میں آپ کے لیے سیٹ لایا ہوں۔ تو جب ہم ہی یہ چیزیں لا کے دے دیتے ہیں، اور بچے بھی بہانے بناتے ہیں، بچیاں بہانے بناتی ہیں، ابو چھٹی ہو جاتی ہے اور انتظار کرنا ہوتا ہے، اور میں اس وقت فون پہ آپ کو بتا دوں گی کہ میں فارغ ہو گئی ہوں، تو باپ کو تو یوں مطمئن کیا، اصل میں فون چاہیے ہوتا ہے اپنا مقصد پورا کرنے۔ لہذا ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا بل بھی آتا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ لوکل کال ہے اور بل نہیں آتا، اور اس نے کسی اور شہر کا نمبر یہاں لیا ہوا تھا اور اس کو رومنگ پڑتی، کہنے لگا وہ استعمال کرتا رہا، مہینے کے بعد مجھے پتہ چلا $1000 کا بل صرف اس کی باتوں کا آیا۔ اتنی باتیں یہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فونوں پہ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ٹارگٹ بدل جاتے ہیں۔ ماں باپ نے پڑھنا ٹارگٹ دیا ہوتا ہے اور بچے کے دل میں کسی سے ملنا ٹارگٹ بن جاتا ہے، تو جب منزل ہی بدل گئی تو انسان اس راستے پہ تو چل ہی نہیں سکے۔ پھر اس پر ایک اور مصیبت آ گئی، لوگوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے انٹرنیٹ، اور یہ آج اس کو کہتے ہیں انٹرنیٹ، نیٹ جال کو کہتے ہیں، انٹر انٹو دی نیٹ۔ کوئی شریف بندہ بھی کمپیوٹر پہ بیٹھا کام کر رہے ہیں نا انٹرنیٹ پہ، تو اچانک اسکرین کے اوپر بہت فضول قسم کی ایڈورٹائزمنٹ آنی شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ جو معاشرے میں فحاشی پھیلانے والے، بدماشی پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ بھی تو بیٹھے سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ وہ ایسے طریقے سے اپنے پروگرام بناتے ہیں کہ وہ پروگرام دوسرے پروگرام کو بائی پاس کر کے اسکرین کے اوپر آ جاتا ہے، صرف 15 سیکنڈ کے لیے۔ اب 15 سیکنڈ میں ان کو تصویر دکھا دی،
اور پڑھنے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کے دماغوں کے اندر انہوں نے طوفان برپا کر دیا. انہوں نے شکل دکھا دی کسی ماڈل کی اور نیچے فون دے دیا بس. اب وہ بچہ دوبارہ خود ڈھونڈتا ہے کہ وہ مجھے شکل ایک دفعہ پن نظر آئے. پھر اس انٹرنیٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام سے عام کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. اس کا نام لوگوں نے چیٹنگ رکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ چیٹنگ نہیں ہوتی, یہ چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات. اور اس میں تو ایسے ایسے واقعات کہ مسلمان بچیاں کافر لڑکوں کے ساتھ دوستانہ کر رہی ہوتی ہیں. چنانچہ میرے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا جی کہ میں فلاں ملک کا رہنے والا, دبئی کا رہنے والا, اور میری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے فلاں کافر ملک کے کافر نوجوان سے شادی کرنی ہے. بھائی تیرا اس سے واسطہ کیسے ہوا؟ کہتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے. ایک نئی مصیبت آ گئی. اور اس سے بھی زیادہ جو چیز نقصان دہ ہو رہی ہے اس وقت وہ ہے میوزک. جتنا ہم سمجھتے ہیں نا کہ میوزک نقصان دہ ہے, یہ اس سے سینکڑوں گنا زیادہ نقصان دہ ہے. ذرا توجہ فرمائیے. عاجز نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی اور اسی لیے اپنی کتاب حیا اور پاک دامنی میں اس پر کچھ میں نے ڈیٹیلز بھی دی ہیں. پہلے دور کی میوزک اور آج کے دور کی میوزک میں زمین آسمان کا فرق ہے. ذرا تفصیل آج آپ کی خدمت میں بھی کہہ دی جائے. انسان کا جو دماغ ہے نا, یہ اللہ تعالی کی قدرت کا شاہکار ہے. اتنا یہ کمپلیکس چیز ہے کہ روزانہ لاکھوں ڈاکٹر دنیا میں بیٹھے ہوئے اس چھوٹی سی چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے فنکشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دماغ کا 15% حصہ ابھی تک انسان استعمال کر سکا ہے. جو میموری ہے نا ہمارے اندر, ہارڈ ڈسک کی, تو انسان اس کو کتنا بھر سکا ہے؟ 15%. اور باقی 85% تک ابھی تک انسان ایکسیس نہیں حاصل کر سکا. مگر فنکشن وہ بھی کر رہا ہے. وہ کیا فنکشن کر رہا ہے ابھی تک انسان کو پتہ ہی نہیں. آٹومیٹک فنکشن ہے کچھ. انسان کی جو باڈی ہے نا, کچھ اس میں سیمی آٹومیٹک فنکشن ہے, کچھ آٹومیٹک فنکشن ہے. انسان کا دماغ 1 سیکنڈ میں اپنے جسم کو 1,00,000 پیغامات بھیجتا ہے. 1,00,000 پیغامات بھیجتا ہے اور 1,00,000 پیغامات پھر اس کو واپس پہنچتے ہیں اور وہ پورے جسم کو مینٹین کر رہا ہے, پوری فیکٹری کو. ہمیں تو نہیں پتا, ہم تو اپنی آنکھ سے, ہاتھ سے, منہ سے چند سگنل ہی بھیجتے ہیں اس کو. تو باقی سسٹم آٹومیٹک ہے اور اتنا کمپلیکس کہ ہر آدمی کو پتہ ہی نہیں اس کا. چنانچہ ہمارا دماغ جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے بھی زیادہ انفارمیشن اپنے اندر رکھتا ہے. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال سمجھا دوں کہ ایک آدمی نے دل پر کسی کی تصویر بنانی تھی پاسپورٹ کے لیے, اور یوں اس کو کھڑا کر کے اس کی تصویر بنائی. تو اس کی نیت کیا تھی کہ تصویر کس کی بنائے؟ اس بندے کی. مگر کیمرے نے تصویر بھی محفوظ کر لی اور تصویر کے ساتھ اس کا پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی محفوظ کر لی. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو بندے کے پیچھے زمین پہ لگا ہوا گھاس بھی نظر آ رہا ہے, درخت بھی نظر آ رہے ہیں, ان پہ لگے پھل بھی نظر آ رہے ہیں, ان پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے, اور پیچھے کوئی دیوار ہے تو وہ بھی نظر آ رہی ہے. تصویر بنانے والے نے کس کی تصویر بنائی تھی؟ انسان کی.
اور باقی پیچھے کی پوری سینری کس نے محفوظ کر لی؟ کیمرے نے. بالکل اسی طرح جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا تو ہم تو فقط اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مگر ہمارا دماغ اس کے علاوہ بھی بہت ساری انفارمیشن کو حاصل کر لیتا ہے. اب اس کی مثال سنیے ذرا، تھوڑا سا آپ غور کریں گے نا تو اس کے بعد ایک عجیب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہاں سے پٹاؤ کی کتنے میل ہے، آپ نے پڑھ لیا. جب آپ آگے چلے گئے تو اب اگر آپ اپنے ذہن پہ زور دینا تو ذہن نے فقط مائل نہیں پڑے، اس کے علاوہ بھی انفارمیشن لے لی ہے. مثلا کہ بورڈ کا رنگ نیلا تھا، اس پر سفید حروف میں لکھا ہوا تھا، اونچائی اس کی زمین سے 18 فٹ تھی، اور وہ جو چادر تھی وہ 8 فٹ بائی 4 فٹ کی سائز کی تھی. اب آپ اگر سوچیں تو آپ نے یہ سب چیزیں تو نہیں اس وقت جو ہے نا نوٹ کرنی تھی. آپ نے تو نیت کی تھی دیکھنے کے لیے کیا کہ میل کتنے ہیں، مگر اس مائل کے ساتھ اتنی انفارمیشن دماغ نے خود حاصل کر لی. تو ہمارا دماغ اتنا زیادہ فعال ہے کہ ہم ابھی اس کو سمجھ نہیں پاتے. بہت ساری انفارمیشن یہ لے لیتا ہے. جب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ ہم نے جتنا لینا تھا یہ اس سے زیادہ انفارمیشن لے لیتا ہے، تو اب اس پر جو ہے سائنسدانوں نے محنت کی کہ کسی طرح ہمیں ذہنوں تک رسائی حاصل ہو جائے، انسانوں کے ذہنوں تک رسائی حاصل ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ دیکھیں دماغ کے جس طرح کمپیوٹر کے ان پٹس ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر نوجوان ذرا توجہ فرمائیں، کمپیوٹر کے اوپر آپ اگر کی بورڈ لگائیں نا تو کی بورڈ کے ذریعے سے بھی اس میں آپ ان پٹ دے سکتے ہیں، ماؤس لگا دیں تو اس کے ذریعے بھی ان پٹ دے سکتے ہیں، اگر آپ سکینر لگا دیں تو اس کے ذریعے سے بھی ان پٹ دے سکتے ہیں، اگر آپ ڈیجیٹائزر ساتھ لگا دیں کوئی اپنی ڈائیگرام بنانے کے لیے تو ڈیجیٹائزر کے ذریعے بھی آپ اس میں انفارمیشن دے سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں کہ اس کے اوپر ہم کوئی اور کمپیوٹر ساتھ کنیکٹ کر دیں، نیٹ ورکنگ کر دیں، تو اس کمپیوٹر سے بھی ان پٹ اس میں دے سکتے ہیں. تو ایک ہی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں کئی طرح سے آپ ان پٹ دے سکتے ہیں. اسی طرح دماغ کے اندر بھی مختلف راستوں سے ان پٹ آ سکتے ہیں. آنکھ سے ان پٹ آتا ہے، زبان سے ان پٹ آتا ہے، ناک سے ان پٹ آتا ہے، ہاتھوں سے ان پٹ آتا ہے، پاؤں سے ان پٹ آتا ہے، مختلف طرف سے ان پٹ آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کوئی نشے والی چیز اپنے منہ میں رکھی، اب رکھی تو اس نے منہ میں، مگر اس کا امپیکٹ کہاں پہنچا؟ اس کے دماغ پر، اور وہ جا کر نشے میں آ گیا. تو سائنسدانوں سے سوچا کہ منہ کے راستے دماغ تک یہ دوائی پہنچ گئی نا، تو ہم بھی کوئی ایسی چیز بنائیں کہ ہماری مرضی کے مطابق وہ بندے کے دماغ میں پہنچ جائے. چنانچہ شروع میں اس پر ریسرچ کی، یہ اس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ کوئی خوشبو ایسی بناؤ کہ جس خوشبو کو اگر مرد لگائے اور وہ خوشبو عورت اگر سونگھ لے تو اس عورت کے اوپر جذباتی جنسی کیفیت آ جائے. چنانچہ اس پر انہوں نے ریسرچ کی، چنانچہ ایک خوشبو بنا لی، مثال کے طور پہ کورم جو نوجوان کالجوں والے لگاتے ہیں. ایسی خوشبو کے اندر خاص چیز یہ تھی کہ اس کو جب سونگتا تھا کوئی تو سونگنے والے میں وہ جنسی جذبے کو بیدار کر دیتی تھی. چنانچہ اس کا دل چاہتا تھا کہ میں کسی سے جنسی باتیں کروں، سیکس کی باتیں کروں، محبت پیار کی باتیں کروں.
تو جب انہوں نے مردوں کو استعمال کروایا اور دیکھا کہ جو مرد لگاتا ہے تو اس معاشرے میں جو ان کفار کا معاشرہ ہے اس میں عورتیں اس کے ساتھ بہت جلدی محبت کی باتیں کرنے پہ آمادہ ہو جاتی ہیں. پھر انہوں نے ایک اور خوشبو بنائی کہ جس کو عورت استعمال کرے اور کہیں سے گزر جائے تو خوشبو سونگنے والا مرد جو ہے اس کے اوپر یہ کیفیت آ جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل اس میں کامیاب. تو جب یہ کامیابی ان کو مل گئی نا کہ ایسی خوشبوئیں بن گئیں کہ مرد لگائے تو عورت اٹریکٹ ہوتی ہے، عورت لگائے تو مرد اٹریکٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ہم انسان کے ذہن تک اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اب انہوں نے ایک خوشبو ایسی بنائی کہ جو خوشبو اگر بندہ سونگ لینا تو اس بندے کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ساری دنیا کو خرید لوں. ایسی کیفیت اس کی بنتی ہے. لہذا ان سائنسدانوں نے اس کا کہاں پر جو ہے وہ تجربہ کیا؟ ڈپارٹمنٹل بڑے بڑے اسٹوروں پر. چنانچہ یہ بڑے بڑے جو اسٹور بنے ہوتے ہیں محلوں کے برابر، اس کے ایئر کنڈیشن کی ہوا کے ساتھ انہوں نے اس خوشبو کو جب پھینکا تو جو بندہ دل میں لے کے آیا تھا نا نیت کہ میں $5 کے لیے ناشتے کی چیزیں لاؤں گا، جب اس نے سونگی تو وہ $50 کی پرچیز کر کے واپس گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پرچیز یکدم بوسٹ کر گئی. تو یہ تجربے سے ثابت ہو گیا کہ اس خوشبو نے بندے کے دماغ کو ایک ایسی کیفیت میں پہنچا دیا کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ بس میں اسپینڈ کر دوں جو کچھ میرے پاس ہے. چنانچہ ہر آنے والا اپنے پاس نہیں بھی ہوتا تھا تو کریڈٹ کارڈ کے اوپر سب کچھ خرید کے لے جاتا تھا. اب جب یہ بھی تجربہ کامیاب ہو گیا تو انڈسٹری کے لوگوں نے سائنسدانوں کو کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لہذا انسان کے دماغ تک پہنچنے کے اور تجویزیں ڈھونڈو، راستے ڈھونڈو. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ انسان کا دماغ الیکٹریکل ویوز پر فنکشن کرتا ہے. ہمارا جو بدن ہے نا یہ کیسے فنکشن کرتا ہے؟ یہ بجلی کی لہروں پر، برقی لہروں پر جو دماغ سے سگنل جاتے ہیں نا وہ الیکٹرک سگنل ہوتے ہیں، چارج ہوتے ہیں انسان کے جسم میں. اس لیے اگر ریڈیو چل رہا ہو اور آپ اس کے اینٹینے کو پکڑ لینا تو اس کی آواز تیز ہو جائے گی، اس کی ریسیپشن بیٹر ہو جائے گی. یعنی آپ خود اینٹینا بن گئے، آپ اس کی ویوز کو ریسیو کر کے اس کو دے رہے ہیں. تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ الیکٹریکل فنکشن کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہم الیکٹریکلی کسی تک انسان کے دماغ تک اپنا راستہ بنائیں. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ بالفرض انسان جو میوزک سنتا ہے تو یہ میوزک پہلے تو آواز ہوتی ہے مگر انسان کے جسم میں یہ آگے الیکٹریکل ویو بن کے جاتی ہے، الیکٹریکل ویو بن کے جاتی ہے. تو انہوں نے اس پر ریسرچ کرنی شروع کر دی. اس کو کہتے ہیں ویو لیٹ انالیسس، کہ بھئی کون سی ویو لیٹ انسان کے دماغ پہ زیادہ اثر کرتی ہے. چنانچہ انہوں نے ایسی ویو لیٹ نکالی کہ جب وہ میوزک بندہ سنتا ہے نا تو اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہمارا تجربہ کامیاب رہا کہ ہم اگر اس قسم کی ویو لیٹ والی میوزک دیتے ہیں تو مجمع کو ذرا وہ میوزک چلانے کی ضرورت ہے، ہر کوئی تھرکنا شروع کرتا ہے اور اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دماغ تک ہم پہنچ سکتے ہیں، لہذا اور اس پر محنت کرنی چاہیے. انہوں نے کرتے کرتے اس میں ایک سسٹم نکالا اور اس سسٹم کو کہتے ہیں بیک ٹریک سسٹم. یہ بیک ٹریک کیا ہوتا ہے کہ میوزک جو ہوتی ہے نا وہ تو ویو فارم میں ہوتی ہے، اس کے اوپر اپنا ایک میسج بٹھا دیتے ہیں. یوں سمجھیں کہ گھوڑا جا رہا ہے، اس گھوڑے پر سواری بٹھا دی. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے تو اپنے بھائی کے لیے دروازہ کھولا، جی اندر آ جاؤ.
لیکن بھائی کے کندھے پہ مکھی بیٹھی ہوئی تھی، وہ خود بخود اندر آ گئی. بالکل اسی طرح بندے نے تو میوزک سنی کہ میں ریفریش ہونے کے لیے یہ گانا سن رہا ہوں، مگر اس میوزک کے اوپر جو ان کا پیغام تھا وہ خود بخود اس بندے کے دماغ میں چلا گیا. بندے نے ارادتاً وہ نہیں لیا ہوتا، مگر وہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے. جب وہ دماغ میں پہنچ جاتا ہے تو دماغ پہ اثر کرتا ہے. چنانچہ اس کا تجربہ انہوں نے شروع میں یوں کیا کہ ایک گانا بنوایا ایک ایسے گویے کے ذریعے سے جس کی آواز کو لوگ پسند کرتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ بھائی اس کی آواز کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور جو گانا پسند کریں گے وہ ایک دو دفعہ نہیں، وہ سینکڑوں دفعہ سنیں گے. دفتر جاتے بھی سنیں گے، آتے بھی سنیں گے، گھر میں بھی سنیں گے، دن میں بھی اور رات میں بھی. چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گانے پر انہوں نے اپنا پیغام بھیجا، اور پیغام کیا تھا؟ کل یور موم. یہ پیغام دیا اس نے، کل یور موم. تو پھر انہوں نے انالیسس کیا کہ جتنے نوجوانوں کو وہ گانا پسند تھا اور وہ سنا کرتے تھے، ان کے اندر امی کے بارے میں ایسا غصہ آتا تھا کہ ان کا دل چاہتا تھا اس کو میں قتل ہی کر دوں. اب جب انہوں نے اس کا بھی تجربہ کامیاب کر لیا کہ جتنے لوگوں کو یہ گانا پسند ہے ان سب کا ہم نے نفسیاتی جائزہ لیا، وہ سب اپنی ماں کے خلاف. انہوں نے ایک میڈونا کو کہہ کے دوسرا گانا گوایا اور اس پر میسج دیا ہیٹ یور ڈیڈ. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ گانا جتنوں کو پسند آیا نا نوجوانوں کو، جب انہوں نے ان کا انالیسس کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں باپ کے بارے میں بڑی نفرت کے جذبات. اب ان کو سمجھ لگ گئی کہ ہمارے پیغام لوگوں کی مرضی کے بغیر ان کے دماغوں میں جاتے ہیں اور ان کے خانوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ سائنس کی دنیا میں بڑی کامیابی تھی. چنانچہ اس وقت کے ارباب اقتدار سے انہوں نے رابطہ کیا کہ جی ہم لوگوں میں آپ کی مرضی کے پیغام بھر دیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا آج کل ہمارے ہاں مردوں کی مردوں سے شادی کا سلسلہ شروع ہے، ہم نے قانون پاس کیا ہے. آپ بات سمجھ گئے میری. تو اس کے خلاف پبلک بہت ہے، لہذا تم کوئی ایسا پیغام ڈالو کہ ہم ٹی وی پر میوزک کے ذریعے وہ سنایا کریں اور ہماری پبلک اس کے خلاف جو ہے نا وہ جذبات ختم کر دے. چنانچہ انہوں نے ایک میوزک بنائی اور اس پر کون سا سگنل ڈالا؟ گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل. اب وہ بندہ میوزک سن رہا ہے نا تو اس کو پیریوڈیکلی ایک پیغام مل رہا ہے گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل، گے لائف سٹائل. انہوں نے دیکھا کہ چند مہینوں کے اندر جو اس لائف کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے وہ سارے کے سارے چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی زندگی کو گزاریں. اب جب یہ تجربہ بھی ان کا کامیاب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایک ٹول ہاتھ میں آ گیا کہ ہم کسی بندے کے دماغ میں میوزک کے ذریعے اپنا پیغام بھیج سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ایک گانے میں، ورشپ دی ڈیول، ورشپ دی ڈیول. چنانچہ جب یہ بیک ٹریک اس میں تھا تو انہوں نے لکھا کہ جو لوگ جو تھے بڑے مذہبی قسم کے تھے ویسے، لیکن اس گانے کو پسند کرتے تھے تو اس گانے کو سننے کے بعد وہ بھی کہتے تھے کیا دین ہے اور کیا خدا ہے. وہ بھی کہتے تھے جی بس اپنی من مرضی کی زندگی گزار. تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتے ہیں اپنے خفیہ پیغامات کی طرح سے. چنانچہ اس کی کئی مثالیں آپ دیکھیں گے. مثال کے طور پر خبروں میں ایک خبر لگانی ہے کہ جس خبر کے اندر کسی جگہ پر بہت سارے مسلمان مرے یا کافروں نے مارا یا یہ کیا وہ کیا فلاں، بہت خطرناک خبر ہے. اس سے پہلے میوزک کے اندر وہ ایسی میسج دے رہے ہیں ہوتا ہی رہتا ہے، یعنی اٹس نارمل، اٹس نارمل.
یہ ہوتا ہی رہتا ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب وہ میوزک سن کے اس کے بعد یکدم جب وہ خبر دی انہوں نے، تو جو وہ خبر سنتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ہوتا ہی رہتا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے، چنانچہ ریئیکشن نہیں ہوتا تھا۔ اور جب انہوں نے اپنی کوئی خبر دینی ہے تو اس خبر سے پہلے ایک پیغام بھیجا کہ جس پیغام سے دماغوں میں یہ بٹھایا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ برائی ہے، یہ تو کسائی لوگ ہیں، یہ تو فلاں لوگ ہیں۔ اب میں انگلش کے الفاظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس قسم کا پیغام دیا۔ جب وہ پیغام دیا اور اس کے بعد انہوں نے وہ تھوڑی سی بھی خبر دکھا دی، تو جس نے بھی خبر دیکھی اس نے کہا یہ اسلام اور یہ مسلمان، وہ اتنا خلاف ہو گئے کہ انسان حیران ہے۔ تو یہاں سے ایک نئے دور نے جنم لیا، اس کو کہتے ہیں کلچر تھرو میڈیا، CTM۔ یہ ایک نیا باب ہے انسان کی زندگی کا، کلچر تھرو میڈیا۔ میڈیا کے ذریعے اپنے کلچر کو لوگوں کے دماغ میں بٹھا دو۔ چنانچہ پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی اس لیے کہ اس میں فقط ٹونز ہوتی تھی، اور آج کل تو میوزک اس لیے حرام در حرام در حرام در حرام ہے کہ اس میں انسان کے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ جتنی پہلے زمانے میں میوزک حرام تھی نا، آج تو ریز ٹو دی پاور اس کی آپ 10 بھی اگر کر دیں تو تھوڑا بنتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جس نوجوان کو میوزک سے دلچسپی ہے نا، آپ لاکھ اسے سمجھائیں، وہ کفر کی تہذیب کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہے گا۔ جتنا اسے اپنی طرف لانے کی کوشش کریں، وہ مسجد میں آنا نہیں چاہے گا، وہ مولویوں کے پاس بیٹھنا نہیں چاہے گا، وہ کسی کی بات سننا نہیں چاہے گا۔ وجہ کیا؟ میوزک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں اتنا کچھ دین کے خلاف بٹھا دیا، اب وہ قریب آنا ہی نہیں چاہتا۔ میوزک کے ذریعے سے کفر کی تہذیب کے بارے میں اتنی باتیں اس کے اندر ڈال دی گئیں کہ اب اس تہذیب کے خلاف وہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو میوزک اس وقت کفر کے لیے پیغام انسان کے دماغ میں بھیجنے کا ذریعہ بن گئی ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بڑے آرام سے میوزک سننے کی اجازت دے دیتے، اور ہمارے بچے کہتے ہیں ابو میں میوزک ہی تو سن رہا ہوں، مجھے بس واک مین چاہیے۔ اور یہ بچے یہ نہیں سمجھتے کہ واک مین میں ہم صرف گانے کے بول نہیں سن رہے، ان گانے کے بولوں کے ساتھ میوزک میں کفر نے کچھ ایسے میسج بھی خفیہ ڈالے ہوئے ہیں جو میسج ہمارے دماغ میں بیٹھ کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کر رہے ہیں، جو ہمیں دین سے ہٹا رہے ہیں۔ چنانچہ میرے اپنے ایک قریبی تعلق رکھنے والے سلسلے میں اصلاحی تعلق تھا، اور اس بچے نے MS PhD کی تھی کہیں سے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں اس کو پہلے لوگوں کی باتیں سمجھتا تھا، لیکن ہمارے پروفیسر صاحب نے PhD پروفیسر تھے، کلاس کے اندر 300 بچوں کو جمع کیا اور ان کو انہوں نے ایک گانا سنایا، اور گانا سنا کے ان کو کہا کہ بھئی سناؤ تم نے کیا میسج لیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کو سن کر اس کے بول کے مطابق یہ میسج لیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کو ایک میسج دے دیا۔ تو 300 لڑکوں نے کہا جی کہ اس کے سوا کوئی میسج ہمیں نہیں ملا۔ پروفیسر نے کہا کہ میں اس کے ذریعے ایک میسج تمہارے دماغ میں ڈال چکا ہوں۔ 300 طلباء کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی اور میسج نہیں ملا۔ پھر کہنے لگا کہ اس نے اس
جو میوزک تھی نا اس کو بیک ٹریک پہ چلایا. سلو جب چلایا نا سلو فریکوینسی پہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر اس نے ایک میسج بھرا ہوا تھا اور اتنا گندا میسج تھا اللہ تعالی کے بارے میں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو آپ لوگوں نے صرف میوزک سنی اور ہم نے اس میوزک کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ پیغام بھی ڈال دیا. وہ ہمیں برین کے بارے میں پڑھا رہا تھا. تو کہنے لگا میں نے پریکٹیکلی دیکھا کہ آج سائنس کے ذریعے سے سائنس نے میوزک کے ذریعے سے اپنے کفریہ پیغامات معصوم ذہنوں کے اندر ڈالنے کے تجربے مکمل کر لیے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو بندہ موسیقی سنتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ذرا توجہ سے سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیقی کے سننے سے انسان کے ذہن میں زنا کی خواہش اس طرح جنم لیتی ہے جس طرح بارش کے برسنے سے زمین کے اندر سے کھیتی پیدا ہوتی ہے. تو یہ تو فقط ٹونز کی بات تھی نا، اور اب تو ٹونز کے اندر انہوں نے شیطانک ورشپ کی باتیں ڈالنی شروع کر دی. اگر وہ اس میں ہیٹ یور ریلیجن اگر یہ پیغام ڈال دیں اور آپ کے بچے کو وہ گانا اچھا لگے اور دن میں اس کو 15-20 دفعہ سن لیں تو آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ میرا بیٹا بس میوزک ہی سن رہا ہے، اور آپ کو کیا پتا اس چھوٹے سے آلے کے ذریعے آپ کا بچہ آپ کے دین کے ساتھ نفرت کرنا سیکھ رہا ہے. اور جو بچے خود نہیں بگڑنا چاہتے نا وہ بھی بگڑتے ہیں. مائنڈ سیٹ اس کو کہتے ہیں. مائنڈ سیٹ ہو جاتے ہیں کہ دماغ کے اندر ایک پیغام پہنچ گیا. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا جی میں اس خیال کو ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں، نہیں نکلتا. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ چیزیں دماغ میں ایسی آگ سے اٹک جاتی ہیں بندہ نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکال سکتا. تو یہ ایسے میسیجز ہوتے ہیں کہ جو بندے کے دماغ میں آ کے اس طرح سے پھنس جاتے ہیں کہ پھر وہ بچے اس کو نکال ہی نہیں پاتے. اس لیے آج کے دور میں میوزک سب سے زیادہ بچوں کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے اور ہم اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں. اس لیے بچے جب یہ سنتے ہیں نا، نہ ان کو دین اچھا لگتا ہے، نہ ان کو اپنے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور نہ ان کو پابندیاں اچھی لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں بس ہمیں فریڈم چاہیے. ایسا فریڈم کا میسج ان کے دماغوں میں پھنسا دیتے ہیں کہ وہ بچے 15-16 سال کی عمر میں ہی بس فریڈم مانگتے ہیں، اور پھر ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں جی ہمارے بچوں کا کیا ہوا. اس لیے یاد رکھنا آج کے دور میں یہ میڈیا ہمارے بچوں کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے. میڈیا ہمارے بچوں کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے. چنانچہ اس عاجز نے کچھ دوستوں سے ڈسکشن کی تو ان میں سے وہ لوگ جو نئے مسلمان بنے، جو نیو مسلم تھے نا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے ایک بات مجھے بتائی. کہنے لگے حضرت دین پر ہم آگے، ہم تقوی کی زندگی بھی گزارنا شروع کر چکے، تہجد گزار بن گئے، متبع سنت بن گئے، لیکن ایک پرابلم ہم آپ کو بتاتے ہیں. بھئی کون سی پرابلم؟ کہنے لگے کہ ہمارے لیے تمام دنیا کے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے، ہمارے لیے میوزک کو چھوڑنا سب سے مشکل کام. وہ نوجوان جن کی تہجد قضا نہیں ہوتی اتنے نیک ذاکر شاگرد بن گئے. وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میں غیر محرم کی طرف آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھتا، ایسی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اگر چلتے ہوئے کوئی پرانا سنا ہوا گانا میرے کان میں پڑ جائے میرے اندر کے تار پھڑکنے شروع ہو جاتے.
اور یہ میرے بس میں نہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ میوزک انسان کے اندر ایسے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے کہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آج کے دور میں یہ میوزک انسان کے لیے بہت زیادہ ڈیٹریمنٹل ہو چکی ہے، ڈینجرس ہو چکی ہے، اس کے ایمان کے لیے برباد کرنے کا ذریعہ بن گئی. اسی لیے پھر طلباء اپنے مقصد کی طرف جانے کی بجائے پھر ڈسٹرکٹیو لائنوں کے اوپر چل پڑتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے انجوائے یور سیلف. اب جب اس کو پیغام جو مل گیا بیک ٹریک سے انجوائے یور سیلف، انجوائے یور سیلف، تو وہ بچہ تو پھر نہ پڑھائی کو دیکھے گا نہ کسی اور کو بکے گا. انجوائے یور سیلف، دن رات اس کو اسی چیز کی فکر ہوگی. لہذا اپنے بچوں کو اس مصیبت سے بہت زیادہ بچائیے. اور یہ بھی اللہ کی شان دیکھیے کہ جماعت کے لوگ ہیں، اگر گشت پہ جائیں تو ان کو دروازہ کھٹکھٹا کے آپ کو باہر بلانا پڑتا ہے. آپ کی مرضی باہر آئیں یا نہ آئیں. لیکن کفر جس میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کفر بھر رہا ہے، ان کو آپ نے خود اپنے بیڈ روم میں ٹی وی کی طرح شکل میں سجایا ہوا تھا، تو ان کو آپ کے بیڈ روم تک رسائی حاصل ہو چکی ہے. ہمیں تو آپ کے گھر کے دروازے تک نہیں، جو خیر تک بلانے والے یا نیکی کی طرف بلانے والے ہیں یا اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ان کو تو آپ دروازے تک جھٹک کے بھیج دیتے ہیں. ان کو آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچنے کی اجازت نہیں. اور جنہوں نے کفر بھرنے اور شیطانیت بھرنی ہے، آپ دفتر چلے گئے، آپ کی بیوی بیڈ روم میں لیٹی ہوئی ہے اور ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہی ہے، اور ٹی وی پہ کافر بیٹھا ہوا اب اس کے سامنے اپنے کفر کی تبلیغ کر رہا ہے. گانا گایا جا رہا ہے اور اس گانے میں آپ کی بیوی کے دماغ کے اندر برائیاں ڈالی جا رہی ہیں. یہ پرمٹ تو آپ نے خود اس کو لے کے دیا. اس لیے اجازت کہتا ہے کہ یہ ٹی وی حقیقت میں ایمان کی ٹی بی ہے. ٹی بی بیماری ہے نا، لا علاج ہوتی ہے، یہ بھی اسی طرح ٹی بی. اور ویسے بھی ٹی وی اور بی وی ایک دوسرے کے کزن نظر آتے ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پاکیزہ جوانیاں گزاریں، کنسٹرکٹیو زندگی گزاریں، تو یہ جو میڈیا کی یلغار ہے نا، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے. جب تک میڈیا کی یلغار سے اپنے بچے، اس سیلاب سے بچوں کو نہیں بچائیں گے. چنانچہ ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ کر فلاں افسر بنے گا، اور بچے کے دماغ میں کچھ اور ہی بھوت سوار ہوتا ہے. نوجوان بچوں، اگر انسان وقت سے پہلے ہی کچھ کام کرنے شروع کر دے تو اس کی اپنی زندگی کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے. ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے. مثال کے طور پر آپ تعلیم پا رہے ہیں، اگر تعلیم کے زمانے میں آپ چاہیں کہ میں شادی شدہ ہو جاؤں تو یہ وقت سے پہلے والی بات ہو گئی نا. تو یہ چیز پھر آپ کو تعلیم نہیں حاصل کرنے دے گی. تو ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے. آپ کے والدین نے آپ کو کہا تعلیم پائیں، آپ یکسوئی سے تعلیم پائیں. اگر آپ کام میں لگے ہوئے ہیں تو اپنے کام کو خوب دل لگا کے کریں. پھر جب آپ کی عمر ایسی ہو گئی کہ آپ گھر چلانے کے اہل بن گئے، پھر آپ کے والدین آپ کے لیے شادی کا بھی انتظام کر دیں گے. تو جب اپنے وقت سے کوئی چیز ہوگی نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی ترتیب بہت اچھی ہوگی اور آپ کو کامیابیاں ملیں گی. ترتیب بدل کے آپ اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں. چنانچہ جتنے بچے سکول کالج میں دوستیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ پھر پڑھائیاں تو نہیں کر سکتے. وہ اپنے بزنس میں بھی، نوکری میں بھی، کہیں بھی کام نہیں کر سکتے. اسی لیے کتنے بچے ایسے ہیں
کہ جو وقت سے پہلے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. قریب کے کسی ملک میں ایک بچہ میرے پاس آیا، حضرت دعا کریں، 1 ہفتے بعد رخصتی ہے اور میں HIV پازیٹو ہوں، اور 1 ہفتے بعد رخصتی ہے. اب میں کیا کروں؟ مجھے بھی بدنامی ہوگی، پورے خاندان کی بدنامی ہوگی. اب بتائیں، ایک بچے کی غلطی، اب 2 خاندانوں کا تو سکون برباد ہو گیا نا. تو اس لیے ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے. پڑھائی کے وقت میں پڑھیں، کھیل کے وقت میں کھیلیں، نیند کے وقت میں نیند کریں، نماز کے وقت میں نماز پڑھیں، اور دوسرے کاموں کے وقت میں دوسرے کام کریں. زندگی کی ایک ترتیب بنائیں اور اس کے مطابق چل رہے ہیں. ہر وقت دماغ کے اندر شیطانی خیالات رہیں اور بندہ ہر وقت جنسی خیالات کو سوچتا رہے تو یہ تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے جن نوجوانوں کے دماغ میں ہر وقت نفسانی خیالات ہوتے ہیں نا، ہر وقت ان کے ذہن میں عورت کے خیال، عورت کے خیالات، لڑکی کے خیال. تو اگر آپ جلدی عمر میں ہی ہر وقت گرل کے خیال میں پڑیں گے تو پھر جب آگے جائیں گے تو پھر فرشتے بھی اچھی طرح آپ کو گرل کریں گے. گناہوں میں پڑ کے انسان دین بھی برباد کر بیٹھتا ہے، دنیا بھی برباد کر بیٹھتا ہے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں. توجہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو احسن القصص فرمایا، قصوں میں سے بہترین قصہ. اس لیے کہ نوجوان آج کل کے ماحول میں بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، جن میں سے بد نظری اور فحش کام، یہ گناہ آج بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی اس میں ذرا سن لیجئے، سب لوگ ذرا توجہ سے سنیں کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پارسائی کا معاملہ کرو گے تو دوسرے لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ بھی پارسائی کا معاملہ کریں گے. یہ حدیث پاک. اگر تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پارسائی کا معاملہ کرو گے تو دوسرے لوگ بھی تمہارے ساتھ پارسائی کا معاملہ کریں گے. اور اگر ہم بری نظر غیروں کی طرف اٹھائیں گے تو کوئی ہماری عزت کی طرف بھی غلط نظر اٹھائے گا. اس کو علماء نے لکھا کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا قصاص ہوتا ہے. زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا قصاص ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ نے بھی اشعار لکھے ہیں اور انہوں نے اپنے شعروں میں کہا ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا قصاص ہوتا ہے. قصاص کا کیا مطلب؟ قصاص کا مطلب یہ کہ ایسا جرم کہ جس کے بدلے اس کو وہ جو کیا وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے قتل ہوگا، اس کو قصاص کہتے ہیں. تو لفظ انہوں نے یہ استعمال کیا. یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جو بندہ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. اس کے لیے 2 واقعات لکھے ہیں. ایک جیولر تھا بخارا کا، اس کی بیوی بڑی نیک تھی، شکل و صورت میں اچھی تھی، شریف عورت تھی. ان کے گھر میں کوئی 10-15 سال سے ایک پانی بھرنے والا آتا تھا. ایک دن جو وہ پانی بھرنے کے لیے آیا تو اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس نے شہوت کے ساتھ دبایا اور نکل گیا.
اس عورت کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ 15 سال سے ہمارے گھر آ رہا ہے اور اتنا بے اعتبار آدمی. تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو، بڑی غمزدہ. اتنے میں اس کا خاوند آ گیا. اس نے دیکھا بیوی رو رہی ہے تو پوچھتا ہے کہ بھئی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے واقعہ سنایا کہ دیکھو اس 15 سال سے ہمارے گھر پانی بھرنے آ رہا ہے اور آج جب یہ آیا تو اس نے اس طرح میرا ہاتھ پکڑ کے یوں دبایا. جب اس نے یہ بات بتائی نا تو اس جیولر کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. تو بیوی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ اس کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے. اس نے کہا آپ کی غلطی کیسے؟ کہنے لگا کہ آج ایک عورت چوڑیاں خریدنے آئی، اس نے پسند کی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے پہنا دو. تو میں جب چوڑیاں پہنانے لگا تو اس کے ہاتھ نرم خوبصورت تھے، مجھے اچھے لگے. میں نے اس کے ہاتھوں کو شہوت کے ساتھ دبایا، اس کے بدلے میں اس سکا نے میری بیوی کے ہاتھوں کو شہوت کے ساتھ دبایا. کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد ایسا گناہ نہیں کروں گا. پھر جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آج کے بعد سکا یہ دوبارہ کوئی عمل کرے نا تو مجھے بتانا ضرور. اس عورت نے کہا تھی. چنانچہ اگلے دن وہی پانی بھرنے والا پھر آیا اور اس نے اس عورت کو کہا کہ کل میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا اور میں ایک بڑا گناہ کر بیٹھا، میں نے سچی توبہ کر لی ہے، آج کے بعد میں کبھی دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں. ادھر جیولر نے توبہ کی، ادھر اس نے توبہ کر لی. ادھر اس نے برائی کی، ادھر اس نے اس کی بیوی کے ساتھ برائی کی. چنانچہ ایک عالم نے یہ واقعہ کسی بادشاہ کے سامنے سنایا. بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں اس کا تجربہ کروں گا. چنانچہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا سلسلہ نہیں کیا، لہذا اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی تم ذرا جاؤ اور شہر کا ایک چکر لگا کے آؤ. شہزادی والے کپڑے اتار کے اچھے کپڑے عام عورت والے پہن کے خوبصورت ذرا چکر لگا کے آؤ. اور ایک عورت کو بھی ساتھ کر دیا کہ بھائی ذرا پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. وہ لڑکی سارے شہر میں چکر لگا کے گئی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا. جب واپس اپنے محل میں آئی تو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو چونکہ عام کپڑوں میں تھی تو محل کے اندر کام کرنے والا ایک نوجوان تھا. اس کو کیا پتا کہ یہ شہزادی ہے یا کوئی عام لڑکی، اس نے سمجھا یہ بھی کام کرنے والی لڑکی ہے. اس نوجوان نے شرارت کی اور اس عورت لڑکی کو گلے لگایا، اس کا بوسہ لیا اور بھاگ گیا. اب شہزادی نے آ کے اپنے باپ کو پوری صورتحال بتائی. باپ تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر کہنے لگا کہ کہنے والے نے بات ٹھیک کہی. اب مجھے یاد آیا ابتدائی جوانی میں نے بھی ایک عورت کے ساتھ صرف اتنا ہی کیا تھا کہ اس کو گلے لگا کے بوسہ لیا تھا. جو میں نے کیا وہی میری بیٹی کے ساتھ ہوا. باقی میں نے جب سے نگاہیں نیچی رکھنی شروع کر دی، پورے شہر کے لوگوں نے میری بیٹی پر آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اس کو قصاص کہتے ہیں. جو ہم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ معاملہ کریں گے وہی لوگ ہماری عورتوں کے ساتھ کریں گے. اس لیے کئی مرتبہ زنا بھائی کر رہا ہوتا ہے اور اس کا قرضہ اس کی بہن چکا رہی ہوتی ہے. باپ زنا کر رہا ہوتا ہے اور اس کا قرضہ اس کی بیٹی چکا رہی ہوتی ہے. زنا شوہر کرتا ہے، اس کی بیوی اس کا قرضہ چکا رہی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے پڑھی، میں کتاب کا ریفرنس دے سکتا ہوں. فرمایا کہ اگر تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ زنا کرو گے تو دوسرے تمہاری عورتوں کے ساتھ زنا کریں گے، حتیٰ کہ تمہاری دیواروں کے ساتھ بھی زنا کریں گے. یہ خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اس لیے نوجوان بچے جو ہر وقت انہی کاموں میں رہتے ہیں نا، وہ سوچیں کہ ہم بہن والے بھی ہیں، بھائی والے، ماں والے بھی ہیں، بیٹی والے بھی ہیں، بیوی والے بھی ہیں. ہم اگر لوگوں کی عزتوں کے پیچھے بھاگتے پھریں گے تو پھر کوئی ہماری عزتوں کے اوپر بھی للچائی نظریں ڈال رہا ہوگا. اس لیے اس گناہ سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ زنا ایک دین ہے بندے کے اوپر، ایک قرض ہے، اور اس قرض کو پھر اس کے قریبی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ادا کیا ہی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس گناہ سے سچی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ میں چند منٹ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن القصص، قصوں میں سے بہترین قصہ۔ اب اس قصے کو بہترین قصہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس واقعے میں دو جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جماعت جو کہتے تھے نحن عصبہ، ہم ایک بڑا گروپ ہیں، ایک بڑی جماعت ہے، تو ایک وہ جماعت ہے، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک جماعت ہے۔ بعض اوقات شخصیت ایک ہوتی ہے مگر وہ مستقل ایک جماعت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا جی فلاں شخص تو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، فلاں شخص تو اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے۔ تو کچھ لوگ دیکھنے میں ایک ہوتے ہیں مگر اپنی ذات میں ایک ادارہ ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، میرے ابراہیم ایک امت تھے، ایک آدمی ہے، ان کو امت فرمایا۔ تو اسی طرح یوسف علیہ السلام ایک جماعت ہے۔ اب ان دو جماعتوں کے اوپر آزمائش آئی اور دونوں کا رویہ مختلف ہوا، اور اس وجہ سے دونوں کا انجام بھی مختلف ہوا۔ وہ کہتے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمارے والد یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو زیادہ تعداد میں ہیں، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ چنانچہ اب اس کا حل کچھ کرو بھائی، کیا کرنا چاہیے؟ اقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یا پھر اس کو ایسی زمین میں پھینک آؤ، اَبِتْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، بس تمہارے والد کا پیار خالص تمہارے لیے ہو جائے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ اب ذرا توجہ فرمانا، بڑے نکتے کی بات ہے کہ شیطان نے ذہن میں ڈالا کہ تم بھائی کو یا قتل کر دو یا دور کہیں پھینک کے آ جاؤ، اور یہ گناہ کرنے کے بعد پھر تم نیک بن جانا۔ یعنی ان کو ذہن میں ڈالا یہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر بعد میں تم نیک بن جانا۔ چنانچہ بھائیوں کے دماغ میں جو خیال آیا تھا نا، انہوں نے وہ گناہ کر لیا، بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والوں نے نکال لیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ جب عزیز مصر کے محل میں پہنچایا، اللہ تعالیٰ عجیب فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، وہ بیچنے والوں نے بھی نا جب ان کو بیچا شروع میں تو کھوٹے سکوں کے بدلے بیچ دیا، چند کھوٹے سکے۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سب انسانوں سے زیادہ حسن تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ان کو حسن کا اتنا حصہ عطا کر دیا گیا، اتنا بڑا حسن ان کے پاس ہے۔ اور پھر عمر ایسی تھی لڑکپن کی کہ جس میں حسن اور زیادہ بندے کے اوپر معصومیت ہوتی ہے اور حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس حسن کی حالت میں ان کو بیچا گیا، کتنی قیمت لگی؟ چند کھوٹے سکے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ حسن ظاہر کے پیچھے بھاگنے والوں، تم چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے اپنی زندگی کو ضائع کرتے پھر رہے۔ اس کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا، جس گھر میں وہ تھے، اب اس گھر کی جو عورت تھی اس کے دل میں بدنیتی آ گئی۔ چنانچہ ایک موقع پر اسے یوسف علیہ السلام کے سامنے بند کمرے میں اپنے برے ارادے کا اظہار کیا، وقالت حیث لک۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں کر گزرتا ہوں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے، نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ اور تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا کہ یہ کام ہے آؤ، تو آپ نے فرمایا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ،
میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو وہ ڈر گئے اور پھر اس سے بچنے کے لیے بھاگے. اللہ نے دروازے کھول دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرما دی. چنانچہ پھر لمبی باتیں ہیں، بالآخر جیل پہنچنا پڑا. ایک وقت آیا کہ ان کو جیل سے نکالا گیا اور ان کو پھر تخت و تاج عطا کر دیا گیا. اب یوسف علیہ السلام کا وہاں رشتہ دار کوئی نہیں تھا، کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، اکیلے تھے، جیل میں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرش سے اٹھا کے عرش کے اوپر بٹھا دیا، تخت کے اوپر بٹھا دیا. اور ادھر وہ بھائی جنہوں نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا تھا کہ تم کر گزرو بعد میں نیک بن جانا، ان کا یہ حال کہ ان کے اوپر تنگ دستی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا. چنانچہ وہ آئے گندم لینے کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلے سے اپنے بھائی بنیامین کو بھی پاس رکھ لیا. وہ آئے اسی پیالے کے بہانے سے اور بھائی چلے گئے. اب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ادھر ہیں، باقی بھائی پیچھے ہیں. پھر ان پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بے حال ہو گئے، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں. پھر آئے کہ ہم عزیز مصر سے کچھ لے کے آئیں. ذرا چند منٹ توجہ فرمائیے کہ اس پوری کہانی کا نچوڑ سن لیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں تو ان کے بھائی جب دربار میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بحال کر دیا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم قیمت اتنی لائے ہیں جو پوری نہیں ہے. فأوف لنا الکیل، لیکن ہمیں وزن پورا دے دیجئے. وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں. تو جیسے فقیر صدقہ خیرات مانگتے ہیں نا، انہوں نے عزیز مصر سے صدقہ خیرات مانگا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں بھی نبی ہوں، علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور یہ بھی نبی زادے ہیں، اور ان کا حال یہ کہ اب کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا بھائی؟ جیسے انہوں نے پوچھا نا ما فعلتم بیوسف، تو وہ تو حیران ہو گئے، کہنے لگے انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتق ویصبر، بے شک جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، صبر و ضبط اپنے اندر پیدا کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. ہر دور اور ہر زمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پر چلے گا کہ خواہش پوری کر لو بعد میں نیک بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فقط فقیر بنا کے کھڑا کریں گے. اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی و پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج پہنا کر ان کو تخت پر بٹھائیں گے. تو نوجوانوں، دو راستے ہیں زندگی میں. اگر آپ نے اس عمر میں ہی دوستیاں لگانی شروع کر دی تو گویا آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے راستے پہ چل پڑے. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ دنیا میں کسی طرح پریشان ہوتے پھریں گے، ذلیل و خوار ہوتے پھریں گے. اور اگر آپ ابھی نیک بن جائیں، تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزاریں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ایسی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں کی عزتیں عطا فرمائیں. اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. ہوئی نہ داغ میں پیدا بلند پروازی، ہوئی نہ داغ میں پیدا بلند پروازی،
خراب کر گئی چاہی بچے کو صحبت داغ، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ اللہ کرے ان بچوں کی جوانیاں بے داغ رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاشرے کا ایک نیک فرد بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آج کی رات 29 کی رات ہے، ممکن ہے یہ اس رمضان کی آخری رات ہو۔ ہر رات میں جہنم سے جہنمی بری ہوتے ہیں، لہذا یہ ہمارے پاس ایک اور آخری موقع ہے کہ بہت سارے ایمان والے ایک جگہ پر جمع ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر چکے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے تو آج کی اس محفل میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ لہذا اپنے من کو جھانک کے دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد دعا کے لیے تیار ہو جائیے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ ہو مائل میرا دل ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، لا الہ الا اللہ محمد۔ دعا کر لیجئے، رمضان مبارک کی آخری رات سمجھ کے دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہماری عبادت آپ کی شان کے قابل نہیں، مگر میرے مولا ہم عاجز مسکینوں کے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ اللہ، ہماری حالت اس چھوٹے بچے کی سی ہے جو تختی پہ لکیریں لگا لیتا ہے تو ماں باپ اس کا دل رکھنے کے لیے انعام دے دیتے ہیں۔
اے اللہ ہم نے بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں، اللہ آپ ہم پر احسان فرمائیے، اللہ ہمارے پاس قیمت پوری نہیں مگر اجر پورا مانگتے ہیں، حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجیے، اللہ اپنی رحمتوں کے در کھول دیجیے، ہمارے دامن بھر دیجیے، اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجیے، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیے اور آئندہ گناہوں سے ہمیں اپنی حفاظت عطا فرمائیے، اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے، ساعات کی عزت عطا فرما دیجیے، رب کریم ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں تزکیہ نفس عطا فرمائیے، تزکیہ قلب عطا فرمائیے، اللہ دنیا کی پریشانیوں سے بچا لیجیے، دینی پریشانیوں سے بچا لیجیے، اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ یہ نوجوان آپ کے سامنے حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ زندگی میں جو بھول چوک ہوئی ان سے سب معاف کر دیجیے، اللہ آج رمضان کی آخری رات ہے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، آج بہت سارے لوگ جہنم سے بری ہوں گے، اللہ آپ کے محبوب نے بتلایا کہ پہلی رمضان سے لے کر آخری رات تک جتنے جہنمی بری ہوتے ہیں آخری رات میں اتنے ایک ہی رات میں کر دیے جاتے ہیں، اللہ جب یہ معاملہ ہے تو مہربانی فرمائیے، آج کی رات ہماری مغفرت فرما دیجیے، اللہ بخشش فرما دیجیے، اللہ بخشش فرما دیجیے، اللہ ہمیں ذلت سے بچا لیجیے، قلت سے بچا لیجیے، قلت سے بچا لیجیے، اے اللہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے اپنی نمازیں پیش کرتے ہیں، ذکر پیش کرتے ہیں، تہجد پیش کرتے ہیں، اللہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے دامن خالی ہیں، جو کوٹے سکھ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے پاس اپنی بیچارگی کے سوا کچھ نہیں، اپنی عاجزی کے سوا کچھ نہیں، اللہ اپنی بے کسی کے سوا کچھ نہیں، اللہ اپنے بندوں کی بیچارگی پہ رحم فرمائیے، اللہ اپنے بندوں کی بے سر و سامانی پہ رحم فرمائیے، اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، اللہ ہمارے دامن بھر دیجیے، ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجیے، اللہ ہمارے نفس کے اندر کی گندگیوں کو نکال دیجیے اور اس کے اندر نور کو بھر دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کی سختی دور فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دیجیے، شامل بنا دیجیے، اللہ اپنی محبت اس دل میں بھر دیجیے، اللہ اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما دیجیے، میرے مالک ہمیں اپنا دیوانہ بنا لیجیے، اپنا مستانہ بنا لیجیے، اے اللہ ان جوانیوں کو پاک دامنی والی جوانیاں بنا دیجیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، شیطانیت ہمارے ذہنوں میں جو گھسی ہوئی ہے اللہ اس کو نکال دیجیے، ہمارے سوچ کو پاک فرما دیجیے، فکر کی گندگی دور کر دیجیے، ہماری فکر کو پاک فرما دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ آج کی رات ہمیں جہنم سے بری فرمائیے، اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی، اللہ ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن آپ کے محبوب کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت ہوگی، اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ ہمیں قبول کر لیجیے اور ہمیں نیکی پر کھڑا کر دیجیے، استقامت عطا فرما دیجیے، برائی کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، اللہ نیکی کا شوق عطا فرما دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجیے، اے اللہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے لیکن مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفاقتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں مگر پھر بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ جیسے آپ نے طلحہ غلاموں کو دعا دی تھی، اللہ قیامت کے دن ان کو اس حال میں ملیے گا کہ یہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں، اللہ دل کی تمنا یہی ہے کہ ہم بھی جب قیامت کے دن آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما دیجیے، ایسی موت عطا فرما دیجیے اور قیامت کے دن ایسی لقاء عطا فرما دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اللہ آج ہمارے لیے خیر کے فیصلے کر دیجیے، اللہ خیر کے فیصلے کر دیجیے، اے مالک آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ ہم نے آپ ہی کو راضی کرنا ہے، آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے، اے اللہ راضی ہو جائیے،
اے حنان راضی ہو جائیے، یا منان راضی ہو جائیے، اے کریم آقا راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، کریم آقا راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ہم آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ گندے ہیں، گندوں کے گند کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی دامن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی رحمت کی امید لے کر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے محبوب نے بتلا دیا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں بغیر سبب کے معاف کر دیتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دیجئے، آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، اللہ ہماری کشتی کنارے لگ جائے گی، رحمت کا معاملہ فرمائیے، اللہ میں اخلاص والی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ درنگی سے بچا لیجئے، ریاکاری سے بچا لیجئے، اللہ منافقت سے بچا لیجئے، اللہ میں سچ کی زندگی عطا فرما دیجئے، جھوٹ سے نفرت عطا فرما دیجئے، اللہ بددیانتی سے نفرت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائیے، رزق مقال عطا فرمائیے، اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعائیں قبول کروں گا، اللہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کا کلام بھی سچا ہے، اللہ ہم جو دعائیں کر رہے ہیں ان کو قبول فرما لیجئے، ان کو قبول فرما لیجئے، اے مالک دعا مانگنے کی توفیق بھی آپ ہی دیتے ہیں، جب توفیق بھی آپ ہی نے دی ہے تو ہم دل میں یقین رکھتے ہیں آپ عطا کرنا چاہتے ہیں، دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اے اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما دیجئے، مفلسا نیم آمدادر ہوئے تو شیئن للہ الجمال روئے تو دست بکشا جانوے سنبیل ماں آفری پر دست برباد ہوئے تو، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہماری جھولیاں بھر دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ آپ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگو انتم الفقراء، تم محتاج ہو، فقیر ہو، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ آپ غنی ہیں، اللہ جب آپ غنی ہیں اور ہم فقیر ہیں تو قرآن مجید میں آپ نے فرما دیا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اے اللہ جب صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں تو آپ کے فقیر بندے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ اپنی رحیمی کا صدقہ عطا کیجیے، اپنی کریمی کا صدقہ عطا کیجیے، اپنی ستاری کا صدقہ عطا کیجیے، اچھے خزانوں کے در کھول دیجیے، اللہ ہمارے دامن صدقات سے بھر دیجیے، نعمتوں سے بھر دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں گھر میں سکون اطمینان کی زندگی عطا فرمائیے، اللہ گھروں کے اندر محبتوں کی زندگی عطا فرمائیے، تقوی طہارت کی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ جو دوست پریشانیوں میں گرے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ جو قرضوں میں جکڑے گئے ان کے قرضوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی کو دور کر دیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے دل سے حسد بغض کینے تکبر کو دور کر دیجیے، اور اللہ اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجیے، اللہ ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنت سے سجا دیجیے اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، رب کریم اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں آ کر اعتکاف بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے یہ بندے آپ کا سر پکڑ کر بیٹھے ہیں، رب کریم امیدیں لے کر آئے، دنیا کے فقیر سخی کے دروازے پہ جاتے ہیں تو دل میں بڑی امیدیں ہوتی ہیں، اللہ ہمارے دل میں تو امیدیں اس سے بھی زیادہ ہیں، اللہ امیدیں پوری فرما دیجیے، نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اے اللہ اگر آج بخشش نہ ہوئی تو آپ کے محبوب کی بد دعا ہے، جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے، اللہ پھر ہماری بدبختی میں کیا شک ہو سکتا ہے، رب کریم رحمت کا معاملہ کر دینا، آج کی رات بخشش فرما دینا، اللہ آج کی رات بخشش فرما دینا، اللہ آج کی رات بخشش فرما دینا، اے میرے مالک کوئی منظر سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ حسرت نہیں، حسرت تو اس پہ ہوگی جو مسجد سے نکل کے جائے اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ کیا 10 دن یہاں بیٹھے تو اب ہم پھر جہنم میں مستحق بنیں گے، رب کریم کرم کا معاملہ کر دینا، اللہ ہمیں اپنے گھر کی لاج رکھ لینا اور ہمیں اب جہنم جانے سے بچا لینا، اللہ مسجد سے نکل کے جہنم نہیں جانا چاہتے، کرم کا معاملہ فرما
فرما دینا، رحمت کا معاملہ فرما دینا۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لینا، ہمیں تقویٰ طہارت کی زندگی عطا فرمانا۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر مستورات دور بیٹھی آمین کہہ رہی ہیں تو ان کو بھی ان نیک دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجیے اور ان کی نیک مرادوں کو بھی پورا کر دیجیے۔ اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں تو وہ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ آپ کی بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجیے اور ان کے گناہ معاف کر دیجیے اور ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے۔ اے اللہ اس محفل میں کتنے معصوم بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے مالک ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے گا، اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اور ان کی برکت سے ہم خاطی پاپیوں کے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا۔ اللہ اس محفل میں کتنے سفید بالوں والے ہیں، وہ بھی تو دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے گا، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرمائیے۔ اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے۔ امت مسلمہ پریشان ہے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دیجیے، پریشانیوں کو دور کر دیجیے، اپنی مدد نازل فرما دیجیے، اپنی مدد نازل فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دیجیے، جو حضرات دین کی محنتیں کر رہے ہیں جہاں بھی ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ مدارس عربیہ کو حفاظت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کام کی حفاظت فرمائیے، جہاں اللہ اللہ کی ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ میرے مالک اس محفل میں کتنے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدمت کی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ جتنے لوگوں نے خدمت کی اب اس کے بدلے ان کو اپنا بنا دیجیے، اللہ ان کو اپنا بنا لیجیے، اللہ ان کو اپنا بنا دیجیے۔ اے اللہ کتنی مستورات نے گھروں میں کھانے بنائے اور کتنے مردوں نے مسجد تک پہنچائے اور کتنے لوگوں نے دسترخوان پہ لگائے، اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجیے، اور جنہوں نے وہ کھانے کھائے اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیجیے۔ اللہ اس محفل میں کتنے لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں، اللہ آپ کے بندے آپ کے در پہ حاضر ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اللہ اس محفل میں کتنے نیک لوگ بھی ہیں اور ہم جیسے گناہگار بھی ہیں، اللہ ہم گناہگاروں پہ رحمت کی نظر فرما دینا، اپنے نیک لوگوں کے صدقے اللہ آج کی رات ہماری بھی بخشش فرما دینا۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ گندم کے ساتھ مٹی کی ڈیلا بھی ساتھ تل جایا کرتا ہے اور اسی ریٹ میں بک جایا کرتا ہے۔ اللہ آپ کے نیک بندے یہاں موجود ہیں اور ہم درمیان میں اللہ مٹی کے ڈیلے کی طرح ہی صحیح اللہ نے بھی اسی ریٹ میں قبول کر لیجیے، اسی بھاؤ میں لے لیجیے، اللہ رد نہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے روزے تراویح قبول کر لیجیے، ہماری امیدوں سے بڑھ کر اجر اور بدلہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس پورے شہر پر رحمتیں عطا فرمائیے، اللہ پورے شہر پر رحمتیں عطا فرمائیے، پورے ملک کے اندر جو مسلمان ہیں مرد عورتیں سب پر خصوصی رحمتیں فرمائیے، پوری دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں سب پر خصوصی رحمتیں فرمائیے۔ اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما دیجیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ہمارے دوست احباب مشائخ عزیز رشتے دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائیے، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، خط لکھے، فون کیے، یہ جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں ان کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرمائیے، اور آج کی اس رات میں اللہ ہماری بخشش فرما دیجیے۔ اے مالک آج کی رات اگر بخشش ہو گئی پھر تو رمضان کے بعد عید ہوگی، اور اگر بخشش نہ ہوئی پھر ہماری وعید ہوگی۔ اللہ وعید سے بچا لیجیے اور ہماری عید بنا دیجیے، اللہ عید بنا دیجیے، اللہ عید بنا دیجیے، اللہ عید بنا دیجیے۔ اللہ کسی نے اپنے بڑوں سے پوچھا تھا عید کب ہوگی، انہوں نے جواب دیا تھا جب دید ہوگی تب عید ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی اپنی دید عطا
فرما دیجئے تاکہ ہماری بھی عید بن جائے اور ہمیں بھی خوشی نصیب ہو جائے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خاص تجلی عطا فرما دیجئے, نسبتوں کے نور عطا فرما دیجئے اور ہمیں اپنے بزرگوں کی نسبتوں کا امین بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس نسبت کو چاروں کونوں میں دنیا کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ غلطی کوتاہی ہماری معاف فرما دیجئے, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.